باب الشفاعہ، شفاعت کا سفارش کرنے کا باب، یعنی خلاصہ یہ ہے کہ اس باب کے اندر وہ قرآنی آیات اور احادیث بیان کی جائیں گی کہ جس میں سفارش کرنے، شفاعت کرنے کا ذکر ہوگا۔ اس بارے میں نا یہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی میں انشاءاللہ وہ لنک ڈال دوں گا کہ ایک خطبہ ہے تو میں نے وہاں پلینا کے اندر پڑھایا تھا کہ اہل توحید کے 3 سفارشی، اس میں مکمل جو میں نے نظریہ ہے نا، جو قرآن و سنت کے مطابق شفاعت کے بارے میں ایک مسلمان کا جو عقیدہ ہونا چاہیے، اور ہمارے جو صحیح اور سچے اور جن کی قرآن و سنت کے اندر یہ واضح موجود ہے کہ یہ سفارش کریں گے، وہ 3 افراد ہیں۔ وہ 3 چیزیں، ایک تو اللہ کا قرآن ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا روزہ ہے، اور تیسرے نمبر پر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ باقی تفصیل کے لیے نا وہ جمعہ وہ آپ لازمی سنیے گا، وہ میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں انشاءاللہ وہ اس کا لنک ڈال دوں گا۔ اچھا، تو اب مختصر طور پر میں یہ عرض کر دوں کہ شفاعت ایک تو ہے نا کہ شفاعت جو کہ قیامت والے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے گناہ گار لوگوں کے لیے کرنی ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے اور ایک الگ معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر جو شفاعت یا سفارش کی بات ہو رہی ہے نا، یا جس بارے میں ہم آیات اور احادیث پڑھیں گے، اس میں یہ بیان ہوگا کہ اگر کوئی کمزور ہے یا کوئی مالی اعتبار سے کمزور ہے یا کوئی ضرورت مند ہے یا کوئی حاجت والا ہے، تو اس شخص کی مدد کرنا، یا اگر آپ مدد نہیں کر سکتے تو آپ کسی اور شخص کو اس کی سفارش کر دیں کہ یار یہ بندہ ہے، میں اس کو جانتا ہوں اور یہ مخلص ہے، اچھا ہے، نیک ہے، لیکن ابھی جو ہے نا اس کو یہ فلانی چیز کی ضرورت ہے، میرے پاس نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرمایہ دیا ہے، تو لہٰذا آپ نا میری بہاف پہ اس بندے کی مدد کر دیں۔ تو یہاں پر اس آیات اور اس باب کے اندر اس آیات اور احادیث کے بارے میں بیان کیا جائے گا، یعنی دنیاوی طور پر جو ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں یا ایک دوسرے کی سفارش کرتے ہیں اس بارے میں۔ اور یہ سفارش جو ہے نا، یاد رکھیے گا، یہ صرف مباح کاموں کے اوپر ہو سکتی ہے، حرام کام کے اوپر نہیں کہ یہ فلاں شخص ہے، ضرورت مند ہے، یہ چوری کرنا چاہتا ہے، لہٰذا مہربانی کر کے انہیں چوری کر لیں دو، یہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو ناجائز اور حرام کام کے اوپر سفارش نہیں کی جائے گی، بلکہ جو جائز اور مباح کام ہے نا، یہ بھائی طیب صاحب اپنا مائک بند کر لیجیے پلیز۔ تو مباح جو کام ہے نا جی، صرف ان میں ہم سفارش کر سکتے ہیں کسی دوسرے کی۔ تو دیکھیے جی آیات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں سورۃ النساء کی آیت ہے، من یشفع شفاعۃ حسنہ، من یشفع، جو کوئی بھی سفارش کرے گا، شفاعۃ حسنۃ، اچھی سفارش کہ جس سے اگلے بندے کی ضرورت پوری ہو جائے، یعنی جو کام کے لیے بات کہی گئی ہے، جس ضرورت مند نے اپنی ضرورت ہمارے سامنے ظاہر کی ہے، اگر وہ اس کی ضرورت پوری ہوگی تو یہ شفاعۃ حسنۃ ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اچھی سفارش جس نے کی تو یکن لہو، تو ہوگا اس شخص کے لیے بھی جو سفارش کرنے والا ہے، نصیب، حصہ، کیا حصہ، یعنی اجر اور ثواب، منہا، اس شفاعت کے اجر میں سے، کہ جو شفاعت کرنے والا، سفارش کرنے والا، اس کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ ایک تو ہے نا مثلا میرے پاس کوئی غریب آتا ہے، یا ایک مسجد کے امام ہونے کے ناطے وہ کہتا ہے جی میں ضرورت مند ہوتی، لہٰذا آپ جو ہے نا میری ضرورت کو اپنے نمازیوں کے سامنے نہ بیان کر دیں، ٹھیک ہے۔ میں نے اس کی جانچ پڑتال کی تو مجھے وہ لگا واقعی یار بندہ مخلص سے اچھا ہے، اور لیکن ابھی ضرورت مند ہے، تو میں نے اپنے طور پر نا نمازیوں کے سامنے اعلان کر دیا کہ یہ بندہ ہے، یہ فلاں جگہ سے آیا ہے، تو یہ ضرورت مند ہے، تو آپ اس کی جو ہے نا مدد کر دیں۔ اب میں نے کوئی مدد نہیں کی، صرف یہ کہ سفارش اس کی ہے، تو اس سے قرآن کی آیت کے مطابق جو اس کی مدد کرنے والے نا ان کو تو اجر ملے گا ہی ملے گا، لیکن جو میں نے اعلان کیا نا، جو میں نے سفارش کی ہے اس کی، تو اس میں سے ان کے اجر میں سے مجھے بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا سفارش کرنے کا، ٹھیک ہے، لیکن جو مدد کرنے والے ان کے اجر سے کمی نہیں ہوگی، یہ مطلب ہے جی اس آیت کا۔ تو احادیث کی طرف آ جائے جی۔ پہلی حدیث جی اس باب کی، وعن ابی موسیٰ الاشعری، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال، وہ فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا اتاہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، طالب حاجت، کوئی حاجت کا طالب، کوئی حاجت لے کر، کوئی ضرورت مند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، تو اقبالہ، تو آپ اپنا چہرہ متوجہ کرتے، اعلیٰ جلسائہ، اپنے ساتھیوں کی طرف، اپنے مقتدیوں اور نمازیوں کی طرف آپ اپنا چہرہ انور فرماتے، اور فقالہ، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے کہ اشفعوا، لوگوں سفارش کرو، تو اجرو، تو تمہیں اجر دیا جائے گا،
کیا مطلب ہے جی اشفاؤ تو اجرو کا، کہ جیسے کہ میں نے ابھی مثال دی نا کہ میرے پاس اگر کوئی بندہ آتا ہے ضرورت مند تو میں اپنے بہاف پر اس کی ضرورت مند کا نمازیوں کے اندر اعلان کرتا ہوں کہ یہ شخص ضرورت مند ہے تو اس کی آپ ضرورت پوری کر دیں. تو یہ سفارش کرنا، اس سفارش کی وجہ سے تو اجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اجر دیا جائے گا. اور وَيَقْضِ اللَّهُ، اور فیصلہ فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ اعلیٰ لسان نبی جی ہی، اپنے نبی کی زبان مبارک پر، ما احبا، جو بھی اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، یعنی اپنی نبی کی زبان سے اللہ تعالیٰ وہ جاری فرما دیتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں بھی آیا تھا وما ينطق عن الهوى، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دل کی چاہ سے کچھ نہیں بولتے، ان ہوا الا وحی یوحا، وہ جو بھی کلام کرتے ہیں، جو بھی اپنی زبان سے جملہ نکالتے ہیں، وہ من جانب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتا ہے. تو متفقن علیہ، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کے اندر روایت موجود ہے. وفی روایت، اور ایک روایت میں ما شاء، یہ ما احبا کی بجائے ما شاء کے الفاظ ہیں. معنی وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان پر وہی جاری فرما دیتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، دوسری حدیث جی، وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فی قصۃ بریرہ فزوجہا، بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاوند کے قصہ میں. اچھا یہ قصہ کیا ہے جی، یہ ذرا سمجھنے کی چیز ہے، یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے. اچھا ہوا یہ تھا کہ یہ جو بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نا، یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ہماری ماں ام المومنین ہے، یہ ان کی باندی تھی، یعنی ان کی غلام لونڈی تھی. تو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آزاد کر دیا. اب جب آزاد کیا نا، تو آزاد ہونے کے بعد اب یہ اصول اسلام یہ دیتا ہے کہ جب کوئی بھی غلام آزاد ہوتا ہے نا، خصوصاً عورت، جب عورت غلام آزاد ہوتی ہے تو اس کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے خامد کے ساتھ نکاح کو باقی رکھے یا نکاح کو توڑ دے. یہ آزادی ملنے کے بعد اس عورت کو اختیار حاصل ہوتا ہے. تو جب یہ آزاد ہوئی نا حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ عائشہ نے ان کو آزاد کیا، تو انہوں نے اپنے اسی اختیار کو استعمال کیا کہ اسلام مجھے اختیار دیتا ہے کہ میں چاہوں تو اپنے خامد کے ساتھ نکاح کو باقی رکھوں، چاہے تو میں اس نکاح کو توڑ دوں، تو لہٰذا میں اس نکاح کو ختم کرتی ہوں، میں اپنے خامد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. تو وہ جو تھا نا ان کا خامد، وہ ان کا نام تھا مغیث، وہ بڑی ہی محبت کرتا تھا ان کے ساتھ، حضرت بریرہ کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ بڑا ان کو پیار اور بڑا لاڈ تھا. تو اب جب بیوی نے ان کو چھوڑ دیا نا، تو ان کا خامد جو مغیث تھا وہ بازاروں کے اندر، گلیوں کے اندر جو ہے نا وہ چلتا اور روتا. حدیث کے اندر یہ الفاظ ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے اور بار بار یہ التجا کرتا کہ اپنی بیوی سے یہ التجا کرتا کہ پلیز میرے ساتھ جو ہے نا وہ یہ تعلق ختم نہ کرو اور مجھے اپنے نکاح سے فارغ نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں. تو اتنی یعنی کہ اس کو محبت اور پیار تھی. یہ ہے جی مختصر قصہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اب آ جائیں حدیث کی طرف کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فی قصۃ بریرہ و زوجہا، حضرت بریرہ اور ان کے خامد کے قصہ میں، قال، وہ فرماتے ہیں کہ قال لہ النبی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، لو راجعتہ، کہ کاش کہ تو اس اپنے خامد سے رجوع کر لے، کہ وہ خامد تیرے ساتھ اتنا لاڈ کرتا ہے، تیرے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے اور تیری محبت میں وہ بیچارہ روتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، تو کیوں اس سے رجوع ہی کر لو. تو قال، تو حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تأمرنی، آپ مجھے یہ حکم دیتے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ آپ مجھے حکم دیتے ہیں یا کہ مشورہ دیتے ہیں. قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما اشفع، میں تو ایک سفارش کر رہا ہوں، یعنی حکم نہیں دے رہا، میں صرف ایک سفارش کر رہا ہوں. قالت، تو سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لا حاجت لی فیہ. اللہ اکبر، کتنا سخت جملہ بولا تھی. آج کے زمانے میں ہوتا تو ہمارے عاشقان رسول لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا کرنا یہ ان کو شہادت کے درجے کے اوپر فائز کر دیتے. انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ حکم دیتے ہیں یا کہ مشورہ دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مشورہ اور سفارش کر رہا ہوں. تو کہنے جی مجھے اس سفارش کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی اگر تو آپ کا حکم ہے پھر تو ظاہر بات ہے کہ آپ کا حکم ماننا یہ ضروری ہے، لیکن اب مشورہ ماننا وہ ضروری نہیں ہے، لہٰذا میں اس مشورے کو قبول نہیں کرتی. تو وہ بھی فرماتے ہیں، فرمایا جی لا حاجت، کوئی ضرورت نہیں ہے لی، میرے لیے، فیہ، اس مشورے میں.
کہ اس مشورے میں نہیں آؤں گی، بلکہ جو ہے نا میں نے جو قطع تعلقی کی ہے، میں نے جو حق اختیار کیا ہے نا، میں اسی اختیار کے اوپر ہی قائم رہوں گی، میں اپنے خاوند کے ساتھ رجوع نہیں کروں گی۔ تو یہ جی اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اس زمانے کے اندر نا یہ اس طرح کی خباثتیں نہیں ہوا کرتی تھی کہ تھوڑی سی بات ہوئی بغیر تحقیق کے اور دوسروں کے گلے کاٹنے شروع کر دیے، اور دوسروں کو گستاخ رسول اور توہین مذہب کا نعرہ لگا کر، توہین مذہب کا الزام لگا کر دیکھیں کہ کیسے ہمارے معاشرے کے اندر قتل و غارت ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ دیکھیں، یہ آج کے زمانے کے اگر دیکھا جائے نا تو واقعتاً بالکل گستاخی نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ یہ اس دور کے اندر یہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی تھی، ان کو بھی سب کو پتہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ تھا کہ یہ کس پیرائے میں بات ہو رہی ہے، کہ کس زاویے سے یہ بات ہو رہی ہے۔ تو یہ اس زاویے سے یہ بالکل گستاخی نہیں ہے کہ اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں حکم دیتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تو پھر تو اس کو ماننا واجب اور ضروری ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مشورہ تھا، کوئی بات کرتے ہیں، تو اس میں انسان کی مرضی ہوتی ہے، چاہے تو اس کو اختیار کرے، چاہے تو اس کو چھوڑ دے۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر ایک روایت آتی ہے، وہ ذرا تفصیل کے ساتھ تفصیلی روایت ہے، میں ذرا مختصر یہاں پر بیان کر دیتا ہوں کہ رسول اللہ جب مدینہ طیبہ کے اندر تشریف لائے نا، تو اس وقت انصار یہ تعبیر کیا کرتے تھے۔ تعبیر کیا ہوتا ہے کہ کھجوروں کا جو ہوتا ہے نا، نر کھجوروں کا بورا، وہ مادہ کھجوروں کے اوپر یا مادہ کو نر کے اوپر نہ ڈالا کرتے تھے، جس سے فصل کی پیداوار بہت زیادہ ہوتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا عجیب یہ عمل لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایسا نہ کرو تو کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہماری فصل کم ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس اتنا کہہ کر آپ چلے گئے۔ اب انہوں نے نا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نا حکم سمجھ لیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے تو اس طرح نہیں کرنا۔ انہوں نے نا اس سال وہ فصل کے اندر تعبیر نہیں کی، یعنی نر مادہ کو نر کے اوپر یا نر کو مادہ کے اوپر نا وہ بورا نہیں ڈالا۔ تو اس سال واقعتاً فصل کم ہوگی، تو وہ شکایت لے کر رسول اللہ کے پاس آئی، یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا تو اس سال فصل کم ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا انتم اعلم بامر دنیاکم، کہ دنیا کے جو معاملات ہیں وہ تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔ یار دیکھیں کتنا ہمارے نبی کا حوصلہ ہے کہ ایک امام الانبیاء اور کتنا عالی مقام شخصیت ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ تم دنیا کے معاملات کو مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔ پھر فرمایا کہ اگر میں دین کے بارے میں تمہیں کوئی رائے دوں، تمہیں کوئی حکم دوں تو اس کے اوپر عمل کیا کرو، واجب ہے تم پر، لیکن اگر دنیا کے بارے میں تمہیں مشورہ دوں تو تم زیادہ بہتر جانتے ہو کہ اس کو لینا ہے، قبول کرنا ہے یا کہ نہیں کرنا۔ اس کے اوپر محدثین نے باقاعدہ باب باندھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کن کاموں میں واجب ہے اور کن کاموں میں رسول اللہ کی اطاعت واجب نہیں ہے۔ اس لیے جی یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو اس لیے عرض کی ہیں تاکہ یہ آپ کو یہ والا جملہ نا حضرت بریرہ کا یہ گستاخانہ یا بے ادب والا جملہ نظر نہ آئے۔ رسول اللہ نے خود ہی بات کی ہمیں تعلیم فرمائی ہے کہ اگر دنیا کے کوئی معاملات میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں تو دنیا کے معاملات تم زیادہ بہتر